عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف پر آ گئے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنے غلیل کے ساتھ موجود تھا۔ کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونیت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مباشرت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لحیم و شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سماء نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھی، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہی ہمدرد، خوبی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل العوی بن یعقوب علیہ السلام میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب علیہ السلام میں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے محصور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ نیز سورہ صاد میں ارشاد ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بنائیں اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑیں اور نیک عمل کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح سے ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صرف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادتوں کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو حلیے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت میں علماء و صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورت مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا۔